الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصركم الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا معاشرہ اس پرشکن دور سے گزر رہا ہے، پرفتن دور سے گزر رہا ہے، اس سے کون ناواقف ہے؟ آج کا ہمارا بچہ، آج کا ہمارا جوان اور آج کا ہمارا بوڑھا اس فتنے میں مبتلا ہے. آج اس سے کون ناواقف ہے؟ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عروج کو زوال سے بدلنے کے لیے بہت ساری محنتیں کی، بہت ساری پلاننگ کی اور بہت ساری سازشیں کی. لیکن 21ویں صدی اس میں جتنے فتنہ رونما ہوئے وہ کچھ الگ ہی ہے. اس دور کے اندر مسلمانوں کا عروج جو کچھ تھا وہ بھی پورا زوال سے بدل گیا اور مسلمان پوری دنیا کے اندر مغلوب ہو گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت دشمنان اسلام ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گی جیسے دسترخوان پر بیٹھا ہوا شخص دوسرے کو کھانے کی طرف بلاتا ہے. تو دشمنان اسلام متحد ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے اسی طرح ایک دوسرے سے اتحاد کر لیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. جس طرح ترنے والے کی طرف دسترخوان پر بیٹھنے والا دوسرے کو دعوت دیتا ہے. اور قرب قیامت اس طرح ایک کے بعد ایک فتنہ رونما ہوں گے. اس طرح کے تسبیح کہ جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے داغے کے اندر سے بلوئے ہوئے دانے اس جدی کے ساتھ نیچے گر جاتے ہیں کہ بس ایک لمحہ ہوا کہ وہ اس داغے کے اندر سے پورے دانے نیچے گر گئے اور بکھر گئے. تو ایک کے بعد اس طرح فتنہ دن بدن رونما ہوں گے. لیکن محترم حضرات، ایسے پرفتن دور میں بہت سے ایسے مسلمان وہ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنے سے محفوظ رکھے گا. تو وہ کون ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایسے پرفتن دور میں بھی علماء کرام سے جڑے ہوئے ہوں گے اور حق راستے پر ہوں گے اور دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہوئے دین پر چلنے والے لوگ ہوں گے. محترم حضرات، آج کے اس معاشرے کے اندر ہمارا وہ نوجوان جس نے کبھی صدیوں پہلے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ کتب اس سے بھری پڑی ہیں، کتب خانے اس سے بھرے پڑے ہیں، کتابوں کی کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی. لیکن آج کا ہمارا وہ نوجوان جس کے ہاتھوں میں ہماری تقدیر تھی، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم میں سے ہر شخص
ہر فرد ہماری ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، اور خصوصاً وہ نوجوان جس کے اندر جوانی کا جوش ہوتا ہے، جوانی میں ان کا خون گرم ہوتا ہے، ان نوجوان آج فتنوں کے اندر مبتلا ہے، دین سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، علماء کرام سے دور ہے۔ آج سوچنے کا مقام ہے کہ وہ قوم اس کا کبھی پوری دنیا میں رعب دبدبا تھا، پوری دنیا میں اس کا عروج تھا، اور زمانے سے کیسے بدل گیا۔ محترم دوست اور بزرگوں، جب تک مسلمانوں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے لبریز کیا تھا، اپنی روح کو سنوارا تھا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا تھا، تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی فتح یاب کیا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح یاب کرے گا اور کامیاب کرے گا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی دن دکھائے، آج یہ رقم ہم پر مسلط ہو گئی۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کے واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 313 کا وہ لشکر جو صرف 1000 کے لشکر کا راستہ روکنے کے لیے گیا، لیکن حالات ایسے آ گئے کہ جنگ ناگزیر تھی۔ اس 313 بڑے پرانے کپڑے تھے، لیکن سامنے 1000 کا وہ لشکر جس کے پاس ساز و سامان تھا، لیکن کیا بات تھی کہ 313 کو اللہ نے 1000 پر غلبہ دے دیا تھا۔ تو محترم حضرات، ان کے اندر یہی روحانی قوت تھی اور ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، تو ان کی کم تعداد کے بنا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ لشکر کے اوپر فتح یاب کیا۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، بہت سی وہ جماعت جو کم تعداد میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑی تعداد، زیادہ تعداد والے پر اللہ انہیں فتح یاب کر دیتا ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، آج ہمیں اپنے مقصد اصلی کی طرف واپس لوٹ آنے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک اس پرفتن دور کے اندر بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک ہم تاریکیوں کے اندر بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک صرف ہمارے اوپر مسلمان ہونے کا صرف لیبل لگا رہے گا؟ دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو صحیح طور پر مسلمان بنانا ہے، صحیح طور پر ایمان والا بنانا ہے۔ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، قابو کرنا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے۔ اس نے کئی نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہماری کئی نوجوان لڑکی کو مرتد کر دیا، اور ہمارے کئی بچوں کو دین سے بھٹکا دیا۔ آج کے سوشل میڈیا نے کیا فتنہ برپا نہیں کیا۔ آج ہماری مسلمان لڑکیاں دین اسلام چھوڑ کر غیر کے دن کو پسند کرنے لگ گئی۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے دین اسلام پر صحیح طور پر نہیں چلا، ہم نے دین کی صحیح سمجھ نہیں آتا، ہم نے دین کو صحیح نہیں سمجھا، اور ہم نے علماء کرام کا دامن نہیں تھاما، ہم علماء سے کٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتنے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت مولانا الیاس گوہر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، جب تک امت علماء کرام سے جڑی رہے گی، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ صحیح چلتی رہے گی، صحیح نہج پر رہے گی۔ لیکن جب امت علماء کرام سے پٹ جائے گی، اپنی منمانی کرنے لگ جائے گی، تو وہ کسی بھی فتنے میں پھنس جائے گی اور تاریکیوں میں چلی جائے گی۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی
کہ ہمیں روٹے ہوئے رب کو منانا ہے، ہمیں اپنے مقصد اصلی کو یاد کرنا ہے اور ہمیں دوبارہ اپنے مقصد کی طرف لوٹ آنا ہے۔ اس صحابہ کرام کی زندگی کو تو ذرا دیکھو، دین پر چلنے کے ان کے جذبات کیسے تھے، نبی کی سنتوں پر اتباع کیسا تھا۔ شریعت کا ایک حکم نازل ہو گیا، بس جان چلی جائے گی لیکن شریعت کا حکم نہیں جائے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، تھوڑی بہت تو قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے کہ من جد وجد، جو محنت کرتا ہے وہی شخص پاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے تو قید خانہ ہے۔ قید خانے کے اندر منمانی نہیں کی جاتی، قید خانے کے قوانین کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن کافروں کے لیے جنت ہے۔ ہم کبھی دیکھتے ہیں کافر تو بڑے عیش میں ہے، کافر تو اپنی منمانی کرتا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ تو اپنی منمانی کرے گا، اس کے لیے تو آخرت کا عذاب ہے اگر ہم اپنے لیکن ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جنت رکھی ہے۔ تو کیا جنت اتنی سستی ہے کہ ہم دنیا میں اپنی منمانی بھی کرے، دنیا میں اللہ کے احکام کو بھی ٹھکرا دے، نبی کی سنتوں کو بھی ٹھکرا دے، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، زکات بھی نہ دے، حج بھی نہ کرے، دین سے بھی دور ہو جائے، ہر طرح کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، موبائل کے فتنے کے اندر میں مبتلا ہو جائے، ہم ہمارے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرے، بستی والوں کا حق ادا نہ کرے، کمزوروں کے اوپر ظلم بھی کرے، پھر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم دوستوں اور بزرگوں، جو شخص اپنے کھیت میں جو چیز بوتا ہے وہی اس کو کاٹتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو بوئے اور گیہوں کاٹے۔ جو شخص جس قدر محنت کرے گا، جو شخص جس قدر اپنے آپ کو ٹھکائے گا، وہ اسی قدر پائے گا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، تابعین نے بڑی قربانیاں دی، ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی۔ آج ہمیں ہمارے اس مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج ہمیں جو اسلام مل گیا بڑا مفت کا مل گیا، ہم یہ بات صرف سنتے رہتے ہیں، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا مقام ہے۔ صحابہ نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ اس خبیب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، انہیں جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کی پیٹھ، اس سے پیٹ نکلنے لگتا تھا، رطوبت نکلنے لگتی تھی، کہ پھر بھی انہوں نے اس دین کو نہیں چھوڑا۔ آج کہیں دیا جل رہا ہو، کب اس کے اوپر اپنا ہاتھ صرف 2 یا 5 سیکنڈ کے لیے رکھ لے، ذرا سوچیں ہم برداشت کر پائیں گے کہ انہیں اس انگارے کے اوپر لٹایا گیا؟ سننے کے صرف سنتے رہتے ہیں، لیکن جس کے اوپر مٹی ہے، گزرتی ہے، وہی شخص جانتا ہے۔ اور دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے اسلام کی قدر کو جانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر ہی رضی اللہ عنہم کا پروانہ دے دیا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج ہم بھی اسلام پر صحیح طور پر چلنے والے بن جائے، آج ہم بھی اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اپنی نصرت شامل حال کرے گا، جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے اپنی نصرت شامل حال کی تھی۔ اللہ ہمیں فتح کرے گا جس طرح صحابہ کرام کو فتح یاب کیا تھا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اعمال کے اندر کتنی کمزوریاں آ گئی۔ صحابہ کرام تو اپنی پوری رات نوافل میں گزار دیتے تھے، ہمارے اکابر تو، ہمارے اسلاف تو پوری رات تہجد میں گزار دیتے تھے، نوافل میں گزار دیتے تھے۔ لیکن آج ہمارے یہ حال ہے، آج ہم سب کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم سے صرف 5 وقت نماز ادا نہیں ہوتی۔ نبی کے زمانے کا منافق، صحابہ کرام کے زمانے کا منافق جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن وہ دل کے اندر کفر رکھتا تھا، وہ بھی مسجدوں میں آتا تھا۔ اس کو معلوم تھا اگر میں مسجد میں نہ آؤں گا
اگر میں نماز ادا نہ کروں گا، وہ آتا تھا مسلمانوں کی طرح وہ بھی قیام میں کھڑا ہو جاتا تھا، وہ بھی رکوع کر لیتا تھا، وہ بھی سجدہ کر لیتا تھا، وہ اپنے جسم سے ہی صحیح معلوم تھا اگر میں نماز کے لیے نہ آؤں گا تو میری تو پول کھل جائے گی، میرا راز افشا ہو جائے گا کہ میں تو منافق ہوں۔ تو اس کو معلوم تھا کہ مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بھی سچے پکے مسلمان کہتے ہیں، لیکن آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم سب عذر کرتے ہیں، ہم اپنی تجارت کا عذر کرتا ہے، کسان اپنی کھیتی باڑی کا عذر کرتا ہے، آج ملازم اپنی نوکری اور کام کا عذر کرتا ہے۔ کیا صحابہ کرام کسان نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام ملازم نہیں تھے؟ ارے صحابہ کرام کسان بھی تھے، صحابہ کرام تاجر اور بزنس مین بھی تھے۔ ان صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو۔ محترم دوست اور بزرگوں، جو شخص کرنا چاہے تو اس کو لیے کوئی مشکل نہیں، کہ جو شخص چھوڑنا چاہے اس کے لیے تو ہزار راستے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا ہے، ہمیں اپنے مقصد اصلی کی طرف لوٹ آنا ہے، اور ہم پختہ عہد کریں کہ آج سے ہماری ایک نماز بھی نہ جائے گی۔ آج سے ہم یہ عہد کر کے اٹھے کہ آج سے ہم کبھی ہماری نماز کو قضا نہ کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت تبھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی جب ہم اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ دیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس نیت کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی جو زندگی گناہوں میں گزر گئی، اللہ تبارک و تعالی سے ہم سچے پکی توبہ کرتے ہیں، اور آج ہماری جو زندگی باقی ہے ہم اللہ کی فرما برداری میں گزار دیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور جس نے سنی تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔